بسم الله الرحمن الرحيم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ بھلا تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے مقرر کردہ احکام میں سے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کے منکر بن جاتے ہو۔ تم میں سے جس کا رویہ ایسا ہو چکا ہے اس کا صلہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن بدترین عذاب کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر بالکل نہیں ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ایک موضوع کا آغاز کیا تھا، اس حوالے سے آج چند اختتامی باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ موضوع یہ تھا کہ بہت ساری نمازوں، بہت ساری تلاوتوں، بہت ساری تہجدوں، بہت سارے رمضان کے روزوں، بہت سارے عمروں اور بہت ساری حجوں کے باوجود ہمارے معاشرے میں جو سماجی تبدیلی ہے، جو اخلاقی اصلاح ہے، جو معاشرتی ارتقاء اور بہتری ہے، جو اعلیٰ اخلاق ہیں، یہ کیوں دکھائی نہیں دیتے؟ اور ایک طرف دینداری اور دوسری طرف عجیب قسم کی دنیا داری اور متضاد قسم کے یہ رویے ہمارے معاشرے میں آخر کیوں پائے جاتے ہیں؟ دو خطبات میں اس پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے چند اور اسباب ایسے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن کی بنا پر ہمارے معاشرے میں دینداری کی روح اور اس کی اسپرٹ دکھائی نہیں دیتی جیسا کہ اس کو ہونا چاہیے تھا۔ ان اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب یہ ہے کہ ہم نے دین کے مختلف دائرے اور اس کے حصے بنائے، آسان، اپنی پسند کا اور اپنی مرضی کے مطابق جو حصہ تھا اسے مان لیا، اور وہ حصہ جو مشکل تھا، مرضی کے خلاف تھا، یا جس پہ عمل کرنے کے لیے کوئی قربانی دینی پڑتی تھی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ صرف یہی نہیں کیا، ستم بالائے ستم یہ بھی ہوا کہ ہم نے اس محدود سے حصے پہ عمل کو اپنی نجات کے لیے کافی سمجھا۔ اگر آپ اس کو عملی زندگی میں واضح طور پہ سمجھنا چاہیں تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ واقعتاً آپ کا دل بھی تسلیم کرے گا کہ ہم اس متضاد اور دوہرے معیار کے اندر مبتلا ہیں۔ ایک شخص کھانا کھاتے ہوئے کتنے اہتمام سے پوچھتا ہے، اہتمام کرتا ہے کھانے کی سنتیں کیا ہیں؟ اچھی بات ہے، سنت سے محبت اہل ایمان کے لیے اس سے بڑھ کے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ دائیں ہاتھ سے کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا،
یہ ساری سنتیں ہمیں یاد رہتی ہیں. اسی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے شخص کو یہ شاید یاد نہیں رہتا کہ جس کھانے کو میں اتنی سنتوں بھرے معمول کے ساتھ کھا رہا ہوں، بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ سے اپنے سامنے سے ایک ایک نوالے کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے، لیکن یہ اسے بھول جاتا ہے کہ کیا یہ کھانا حلال بھی ہے کہ نہیں. اس کو جو میں نے کمایا ہے تو کماتے ہوئے جو سنت تھی کہ سچ بول کے کمانا ہے، کماتے ہوئے جو سنت تھی حلال کمانا ہے، کماتے ہوئے جو سنت تھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، کماتے ہوئے جو سنت تھی دھوکہ نہیں دینا ہے، اس رزق کو میرے دسترخوان پہ پہنچانے کے لیے جو سنتیں تھیں وہ ہمیں چونکہ مشکل لگتی ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ سابقہ اقوام کا بھی مسئلہ تھا، اور قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے اوپر جب سورہ بقرہ میں تقریباً 10-12 رکوع پورے کے پورے جہاں سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، تخلیق آدم کے بعد انسانوں کی اقسام بیان کرنے کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ شروع ہو جاتی، اور جو ان کے اندر قباحتیں تھیں، جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کمزوریاں تھیں، اس کو اللہ کھول کے بیان کرتا ہے. اور ان میں سے ایک کمزوری اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے میرے نازل کردہ دین پہ عمل کرتے ہو، جس حصے کو جی چاہتا ہے مان لیتے ہو، جس کو دل پسند نہیں کرتا ہے اس کو تم چھوڑ دیتے ہو. اور اس کی اصلاح کے لیے انبیاء آتے رہے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس انداز سے سمجھایا، سچ تو یہ ہے کہ ان کے واعظ کو پڑھیں جو آج بھی بائبل کے اندر لکھے ہوئے، تو انسان محسوس کرتا ہے کہ جیسے ہمارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بگڑے ہوئے اس دور کے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم مچھر کو چھانتے ہو، اس کو چھلنی سے نہیں گزرنے دیتے ہو، اور اونٹ پورے کا پورا ہی نگل جاتے ہو. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اوپر سے تم بڑے دیندار نظر آتے ہو اور تمہارے دلوں میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے. حضرت عیسیٰ یہاں تک کہتے ہیں میں محسوس کرتا ہوں کہ تمہاری مثال ان قبرستانوں کی طرح ہے جن کے اندر مردے ہیں، بکھری ہوئی ہڈیاں ہیں، اور ان کے اوپر سفیدی کی پالش کی گئی ہے. دیکھنے میں وہ بڑی چمکدار نظر آتی ہیں اور ان کے اندر روح نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے. اسی طرح کا رویہ کوفہ کے لوگوں نے جب اختیار کیا، اور کوفہ سے ایک آئے ہوئے شخص نے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما سے سوال کیا، میں کوفہ سے آیا ہوں، حالت احرام میں ہوں، اور احرام کی حالت میں کسی قسم کا خون بہانا تو جائز نہیں ہے، تو بعض دفعہ مچھر کاٹتا ہے اور مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے اس کے اوپر یوں ہاتھ لگ جاتا ہے اور مچھر مر جاتا ہے، تو حالت احرام میں ایسے کرنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا، احرام کی پابندی ختم تو نہیں ہو جاتی، کوئی دین کے حکم کی پامالی تو نہیں ہو جاتی. تو جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فقہی مسئلے کی حد تک بتانا چاہتے تو بتا سکتے تھے، لیکن ایک مصلح کی حیثیت سے، ریفارمر کی حیثیت سے، داعی کی حیثیت سے، اصلاح کرنے والے کی حیثیت سے
ایک معالج کی حیثیت سے اصل مرض کی تشخیص کرتے ہوئے مسئلہ بتانے کی بجائے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کوفہ کے ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا زبان حال سے اور کچھ زبان کال سے، تمہیں شرم نہیں آتی مجھ سے یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے کہ حالت احرام میں مچھر کا خون حلال ہے حرام ہے، اس سے احرام ٹوٹتا ہے نہیں، جائز ہے ناجائز ہے؟ اور اس وقت تمہاری یہ دینداری کہاں گئی تھی جب تم اپنے پڑوس میں نواسہ رسول جناب حسین کو شہید کر رہے تھے؟ تم مجھ سے یہ مسئلہ پوچھتے ہو، تم مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے، خود اپنے اوپر بھی سچی بات ہے شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم اتنے خوبصورت دین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ ظاہری چند ایک سنتیں جن پہ عمل کرنا آسان ہے، جن سے انسان بڑا دیندار نظر آتا ہے، بڑا صالح نظر آتا ہے، اور لوگوں کی نظر میں اس کی عزت بنتی ہے کہ بہت دیندار ہے، اس نے یہ کام بھی کیا ہے، اس نے یہ بھی کیا ہے، اس نے یہ بھی کیا ہے، اس کے ماتھے پہ نشان بھی ہے، چہرے پہ سنت رسول بھی ہے، اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر بھی ہے، اس نے ٹوپی بھی لی ہوئی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، کچھ چلے بھی لگائے ہوئے ہیں، دینداری کا روپ بھی ہے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ان چیزوں کی کوئی تنقید کرے، نہیں، یہ چیزیں پسندیدہ ہیں، اچھی چیزیں ہیں، خوبصورت چیزیں ہیں، ان سے محبت ہونی چاہیے، زندگی میں ان کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے رنگ کے ساتھ ساتھ عدل بھی نظر آنا چاہیے، سچ بھی نظر آنا چاہیے، صداقت بھی نظر آنی چاہیے، اللہ کا خوف بھی نظر آنا چاہیے، معاملات میں نکھار بھی نظر آنا چاہیے، یہ بھی نظر آنا چاہیے کہ اس شخص کے دل میں، آپ کی دکان پہ ایک شخص آئے تو اس کے دل میں پہلے سے آنکھیں بند کر کے آپ کے ساتھ ڈیل کر لے کہ اس شخص کے چہرے پہ سنت رسول ہے اور اس کے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہوگا۔ وہ اس یقین کے ساتھ آئے، اس ایمان کے ساتھ آئے، اور اگر وہ ان سنتوں کو دیکھ کر آپ کے بارے میں تصور تو یہ کرے کہ آپ فرشتہ صفت ہیں، اور پھر وہ آپ کے گھر میں اپنی بیٹی دے بیٹھے اور پوری زندگی پچھتاتا ہی رہے کہ میں کہاں پھنس گیا، وہ آپ کے ساتھ کوئی ڈیل کر بیٹھے اور پوری زندگی پھر پچھتاتا ہی رہے کہ مجھے اس نے کیسے چھرا گھونپ دیا، اگر آپ کی ظاہری شکل و صورت سے متاثر ہو کر وہ آپ کو واقعی حقیقت میں دیندار سمجھ بیٹھے اور دینداری کی یہ شکل ہو اور حقیقی دینداری اور اللہ کا خوف آپ کے سینے کے اندر موجود تک نہ ہو، دور دور تک نہ ہو کے گزرا ہو، تو پھر معاملہ خطرے میں نظر آتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی طرح کے رویوں پہ تبصرے کرتے ہوئے کہا تھا بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو حکم دیا بھائی بھائی بن کے رہنے، محبت کے ساتھ رہنے، پیار کے ساتھ رہنے، آپس میں تقسیم نہیں ہونا۔ وہ تقسیم ہو گئے، مختلف ان کی سلطنتیں بن گئیں، مختلف علاقے بن گئے، تعصب کھڑے ہو گئے، بت کھڑے ہو گئے، ایسے تقسیم ہوئے کہ یہودیوں ہی کی ایک سلطنت دوسری سلطنت کو دبانے کے لیے کسی تیسرے کافر کے ساتھ مل کے کہتے کہ ان پہ تم حملہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ ہیں ان کے بھائی، وہ بھی یہودی، مذہب ایک، پیغمبر ایک، کتاب ایک، رب ایک، لیکن آپس میں تقسیم ہو جانے کی وجہ سے، دنیا کے چند ٹکوں اور مفادات کی وجہ سے، ان میں سے ایک تیسرے کافر دشمن سے مل کے کہتے کہ تم ان پہ حملہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اور جب وہ حملہ کر دیتے
اور ان کو جلا وطن کر دیا جاتا اور وہ مشرکین کسی تیسری کافر قوت کی قیدوں میں پہنچ جاتے، تو پھر وہی مذہبی بہروپیے اپنی عوام کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے کہتے کہ ہمارے بھائی ہیں، دشمنوں کے ہاتھوں قید ہو گئے اور اللہ کا حکم ہے بھائیوں کو چھڑانا چاہیے، تو پھر ان سے چندے لیتے، ڈونیشنز اکٹھے کرتے، خیرات و عطیات جمع کرتے اور جمع کر کے پھر اس کافر ملک کو دیتے کہ ان کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کے اس رویے کے اوپر تبصرہ کرتے ہوا کہا، تم وہ ہو تقتلون انفسکم، اپنے ہی ہم مذہبوں کو قتل بھی کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم ان کو ان کے گھروں سے نکال بھی دیتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اپنے ہم مذہبوں کے خلاف تیسری طاقتوں کے ساتھ گٹھ جوڑ بھی کر لیتے ہو، مل بھی جاتے ہو، سازشیں بھی کرتے ہو، اور پھر جب وہ قید ہو کے آ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہو اللہ کا حکم ہے بھائیوں کو چھڑانا ہے، تو اس لیے مل جل کے ان کو چھڑاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا، تمہیں یہ تو اللہ کا حکم یاد ہے کہ ان کو چھڑانا ہے، تو تمہیں یہ یاد نہیں ہے کہ ان کو تو نکالنا ہی نہیں تھا، ان سے تو دشمنی کرنی ہی نہیں تھی، ان کے خلاف تو تیسری قوت کے ساتھ ملنا ہی نہیں تھا، ان کے خلاف تو ظلم کرنا ہی نہیں تھا۔ پھر اس پورے تبصرے کے بعد اللہ نے ایک جامع بات کہی، افتؤمنون ببعض الکتاب، تمہیں کیا ہو گیا ہے، میرے کچھ حکموں کو مان لیتے ہو، وتکفرون ببعض، اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم اگر میرے ساتھ یہ کرتے ہو تو تمہارا بدلہ میرے نزدیک پھر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں تمہیں ذلیل کروں گا اور قیامت کے دن تمہیں سخت عذاب میں واپس بھیج دوں گا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اس کی ہدایات ہیں، یہ اس کی تعلیمات ہیں۔ میں یہاں یہ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ اس آڑ میں سنتوں کی تنقیص کرتے ہیں، وہ رویہ بھی غلط ہے کہ بندہ کہے کہ نماز کا کیا فائدہ، اگر ایسے کرنا ہے، نماز اپنی جگہ حکم ہے، اس کو ہم نے ماننا ہے، تو نماز کی تحقیر کرنے کی بجائے جو قابل اصلاح چیز ہے وہ ہم نے کرنی ہے۔ ایک طرف ہم ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو بڑے اچھے ہوتے ہیں، خوش اخلاق ہوتے ہیں، خوش مزاج ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، بڑے ہی پولائٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن نماز کے قریب نہیں آتے، ظاہری طور پہ ان کا حلیہ دین کے مطابق نہیں ہوتا، وہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو دین کے ظاہر کو بھی ماننا ہے، باطن کو بھی ماننا ہے، باطن ٹھیک ہوتا ہے تو ظاہر ٹھیک ہو جاتا ہے، ظاہر پہ صحیح محنت کی جائے اور باطن پہ توجہ کی جائے تو باطن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، ظاہر بھی سنت کے مطابق ہو، باطن بھی سنت کے مطابق ہو، اعمال بھی سنت کے مطابق ہوں، دل کی سوچیں بھی سنت کے مطابق ہوں، وجود بھی سنت کے مطابق ہو، دل کی کیفیتیں بھی سنت کے مطابق ہوں۔ یہ وہ مطلوب مسلمان ہے جو اللہ کا قرآن جیسے ایک مسلمان کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اسی طرح کا ہے۔ ایک اور مثال سے آپ سمجھ لیجئے، ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں جا بجا بکھری پڑی ہوئی ہیں، جگہ جگہ پہ بکھری پڑی ہوئی ہیں۔ بعض لوگ تو دو ٹوک اور واضح کہتے ہیں، اچھا اگر میں وہ کرتا ہوں نا تو وہ میرا دین ہے، یہ میری دنیا ہے، وہ میری نماز ہے، یہ میرا کاروبار ہے، وہ میرا مذہب ہے، یہ میرا بزنس ہے۔ ایسے لوگ بھی آپ کو دکھائی دیں گے کہ اگر وہ ایک طرف دین کے لیے وقت لگاتے ہیں، مہینہ 40 دن 20 دن نماز کے لیے وقت لگاتے ہیں، اور جب وہ وکالت کے چیمبر میں بیٹھتے ہیں تو اس وکیل میں جو نمازی ہے اور اس میں جو بے نماز ہے ذرہ برابر کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ شخص جو نمازی ہے
اس کی دکانداری کے انداز میں اور وہ جو بے نماز ہے اس کی دکانداری کے انداز میں ذرا برابر فرق نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ چیزیں قابل اصلاح ہیں اور یہ رویے قابل اصلاح ہیں، لیکن ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ نماز چھوڑ دے. نہیں، دین یہ چاہتا ہے کہ نماز کی وجہ سے بندہ 2 نمبری چھوڑ دے، نماز کی وجہ سے انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے، نماز کی خاطر انسان، دین کی خاطر انسان جو وہ حرام کھا رہا ہے وہ چھوڑ دے، نماز کی وجہ سے انسان رشوت کو چھوڑ دے، نماز کی وجہ سے انسان کرپشن کو چھوڑ دے، نماز کی وجہ سے انسان بے حیائی کو چھوڑ دے، نماز کی وجہ سے انسان بد کرداری کو چھوڑ دے، نماز کی وجہ سے انسان سود خوری کو چھوڑ دے. شریعت یہ نہیں کہتی کہ چونکہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں تو اب نماز بھی چھوڑ دوں. اب شیطان اس راستے کی طرف لے آتا ہے، بجائے اس کے کہ سیدھے راستے کی طرف لگائے وہ دوسرے طبقے کو اس راستے پہ لگا دیتا ہے، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کا تقاضا ہے کہ انسان اس سے بے حیائی اور برائیوں کو چھوڑ دے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ اور ابن عمر کے الفاظ دہرا کے ہم دوسرے سبب کی طرف بڑھتے ہیں. یہ بار بار میرے اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں. تم مجھ سے مچھر کے بارے میں پوچھتے ہو اور تم تو وہ ہو جنہوں نے نواسۂ رسول کا خون پی لیا تھا. اور جناب عیسیٰ نے کہا تم مچھر کو پنتے ہو، چھانتے ہو کہیں یہ اندر نہ آ جائے، اور پورے کا پورا اونٹ ہی حرام کا نگل جاتے ہو، کھا جاتے ہو. جناب عیسیٰ نے کہا تم وہ ہو، تمہاری مثال ان قبروں کی طرح ہے جن کے اندر مردے ہیں اور اوپر ان کے سفیدی کی ہوئی ہے، اور دیکھنے والا دھوکہ کھا جاتا ہے کہ شاید بڑا کوئی روشن مکان ہے اور کوئی بڑا روشن چیز ہے جب اس کے اندر کھوکھلا بنا ہوتا ہے. دین کی ایک روح، دین کی اسپرٹ جس میں واقعی اللہ کا خوف دل میں اتر جائے، اللہ کی محبت غالب آ جائے اور انسان دین کو دین سمجھے اور پورے دین پہ عمل کی کوشش تو کرے، کاوش تو کرے. ٹھیک ہے 100% نہیں بھی عمل کر سکتا تو پوری زندگی ایک ہی ڈگر پہ کم از کم تو نہ رہے نا. وقت کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اصلاح تو ہوتی رہے، ہر رمضان کے ساتھ کچھ نہ کچھ گناہ تو چھوڑتا رہے. تو 30 رمضانوں میں 30 سال کے اندر اگر ایک گناہ بھی ہر سال چھوڑا ہوتا تو 30 سال کے بعد وہ معاشرہ کہاں کھڑا ہوتا اور وہ شخص کہاں کھڑا ہوتا. دوسری ایک اہم ترین وجہ جس وجہ سے ہمارے معاشرے میں ظاہری دینداری کے باوجود جو اس کے ثمرات ہیں، جو اس کی برکتیں ہیں، جو اس کی روح ہے، جو اس کی حقیقت ہے، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی. اس کی ایک اہم ترین وجہ ہیلا گری ہے. ہیلا گری کہ دین جب ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ اپنی مرضی کی حد تک ہی اس کو رکھنا ہے، تو پھر جب ہمیں دین نظر آتا ہے کہ یہ رکاوٹ ڈال رہا ہے، پھر ہم اس کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہیلے ڈھونڈتے ہیں. اور ہیلا ڈھونڈنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، ایک عالم سے پوچھا، اپنی مرضی کا مسئلہ نہیں ملا، دوسرے کے پاس گئے، اپنی مرضی کا نہیں ملا، تیسرے کے پاس گئے، اپنی مرضی کا نہیں ملا، چوتھے کے پاس گئے، اپنی مرضی کا نہیں ملا، پانچویں کے پاس گئے، اپنی مرضی کا نہیں ملا، چھٹے کے پاس گئے، حتیٰ کہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں. ایک ہے کہ ایک سے دوسرے عالم سے پوچھنا تحقیق کے لیے، اور اس لیے کہ بندہ حق تک پہنچ جائے اور مطالعہ کر رہا ہو، حدیثیں دیکھ رہا ہو، آیت دیکھ رہا ہو، تحقیق کر رہا ہو، مطالعہ کر رہا ہو، اور اس کی تلاش ہو کہ میں اللہ کے حکم جاننا چاہتا ہوں. وہ قرآن کی آیتیں پھر پڑھتا ہے، وہ احادیث کا مطالعہ کرتا ہے. اس کے برعکس یہ اور طرز عمل ہے کہ وہ اس لیے نہیں دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں سے پوچھ رہا کہ وہ تحقیق کرنا چاہتا ہے. وہ اس لیے پوچھ رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے
جہاں میرا فائدہ ہوگا اس عالم کے فتوے کو میں مان لوں گا، اور پھر جہاں اسے اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہاں پہ رک جاتا ہے، پھر اس سے لکھوا لیتا ہے، پھر وہ فتویٰ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر اس کے مطابق وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اندر سے اس کا دل بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ حصہ تم ناجائز لے رہے ہو، اپنی بہنوں کا لے رہے ہو، اپنے بھائیوں کا لے رہے ہو، اس کے دل میں کھٹک ہوتی ہے، لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے، اوپر اوپر سے مطمئن ہونے کے لیے، بہانہ تلاش کرنے کے لیے وہ ہیلے تلاش کرتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے۔ یہ بھی بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور قرآن مجید نے اس پر بھی روشنی ڈالی، اور ایسے انداز میں روشنی ڈالی کہ کاش ہم نے قرآن سے دین کو سمجھا ہوتا تو ہمارا تصور دین بہت حد تک مختلف ہوتا، وہ ہماری زندگیوں کو بدلتا، ہمارے معاشرے میں دین کی برکتیں نظر آتی، بلائیاں نظر آتی، اجتماعیت نظر آتی، محبت نظر آتی۔ بنی اسرائیل کا یہ مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ جمعے کا دن تم نے میری عبادت کرنی ہے، جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن ہے۔ ان کا کوئی پرابلم تھا، سوسائٹی کا تھا یا مفاد کا تھا یا بزنس کا تھا یا مارکیٹ کا تھا یا کیا مسئلہ تھا؟ پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا، دن ہی بدل دیا۔ جمعے کا دن تو طے شدہ ہے، لیکن انہوں نے دن ہی بدل دیا۔ ان کا مقصد تو عبادت کرنا ہی ہے نا، تو ہم جمعے کی بجائے ہفتے کے دن کر لیا کریں گے۔ جمعے والے دن ان کی کوئی رسم ہوتی ہوگی، کوئی کلچر ہوتا ہوگا، کوئی میلہ ہوتا ہوگا، کوئی مارکیٹ ہوتی ہوگی، کوئی مسئلہ ہوتا ہوگا، تو بجائے اس کے وہ اپنی اصلاح کریں، پہلے قدم کے اوپر انہوں نے یہ کیا کہ دن ہی چینج کر دیا۔ کہا ہم جمعے کی بجائے نا ہم ہفتے والے دن یعنی جمعہ منا لیا کریں، ہفتے والے دن عبادت کر لیا کریں۔ جب وہ اس پہ اڑ گئے تو اللہ نے کہا چلے تم ہفتے کے دن خاص کرنا چاہتے ہو میری عبادت کے لیے تو ہفتے ہی کر لو، لیکن اب تم نے اپنی مرضی سے دن بدل دیا ہے تو میری طرف سے اب پھر یہ پابندی ہے کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا ہے۔ تو وہ کیا کرتے؟ کچھ دیر پابندی پہ عمل کیا، پھر دل تو دل ہے، باقی دنوں میں اللہ نے اب ان کا امتحان لیا، ان کو یہ سزا بھی تھی، انہوں نے اپنی مرضی سے دن بدلا تھا۔ جمعے والا دن ہی رکھتے تو شاید اللہ یہ پابندی نہ لگاتا، تو انہوں نے اپنی مرضی سے جب دن چینج کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک اور آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں کثرت کے ساتھ آتی، اور خصوصاً ایک ان کی بڑی ہی سویلائزڈ آبادی، بڑی ترقی یافتہ اور بڑا ایک تجارتی مرکز، یوں غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے ساحل سمندر کے اوپر تھا۔ تو ساحل سمندر کے اوپر جو ان کی ایک بستی تھی اور آبادی تھی، پورے کا پورا ایک ٹاؤن تھا یا گاؤں تھا یا شہر تھا، وہ جب دیکھتے اپنی آنکھوں سے کہ یوں مچھلیاں اچھل اچھل کے آ رہی ہیں، یوں سر نکال نکال کے دکھا رہی ہیں ہفتے والے دن، تو مچھلیوں کے لیے بڑے بے چین ہوئے۔ ایک شخص گیا، اس نے جال لگایا، مچھلی پھنس گئی ہفتے والے دن، اور مغرب کے بعد اس نے کہا اب تو ہفتہ ختم ہو گیا نا، جا کے اس کو بھونا، فرائی کیا، پکایا، ہمسائے کو خوشبو پہنچی، اس کا بھی دل للچایا، اس نے بھی ایسے کیا، ایک بندے نے کیا، 2 نے کیا، 5 7 نے کیا، 10 نے کیا، خفیہ خفیہ کرتے رہے۔ دن بدل دیا، دن بدلنے کے بعد خفیہ خفیہ اللہ کے حکم کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ خفیہ پامالی کے بعد پھر تیسرا کام تیسرے لیول پہ ہوا، سب ہی جا کے شکار کرنے لگ گئے، 2 ٹوک، یوں نالیاں بنا بنا کے، آگے چھوٹے حوض بنا کے، اس میں جال لگا کے ہفتے والے دن سبھی اس طرح کرنے لگ گئے، حکم کی پامالیاں کرنے لگ گئے۔ چوتھے سٹیپ پہ یہ ہوا کہ مارکیٹیں بھی لگنے لگ گئیں، بکنے بھی لگی، اور سب کچھ ہی ہونے لگا۔
پھر اللہ کے کچھ بندوں نے ان کو روکا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا ہوا تھا۔ میرا احساس یہ کہتا ہے ان کے بھی کچھ مفتی آئے ہوں گے، نہیں خیر ہے، ہفتے والے دن شکار ہی منع ہے نا، تو یہ تو شکار نہیں کر رہے نا، یہ تو جال ہی لگا رہے، کچھ نے فتویٰ دیا ہوگا، یقیناً کچھ نے ہیلے بنائے ہوں گے، بہانے بنائے ہوں گے، یعنی جو اصل روح تھی کہ ہفتے والے دن عبادت کرنی ہے، اس روح کو نکال دیا اور ظاہری شکل کو بھی ایسے اس کے اندر ہیلا اپنایا کہ اپنا مقصد بھی پورا ہو جائے اور دیکھنے میں یوں ہے جیسے عمل کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں نہ عبادت ہو رہی ہے، نہ اللہ کی یاد ہو رہی ہے، اور سارے جال لگانے میں لگے ہوئے ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ کب سورج غروب ہوتا ہے اور کب ہم مچھلیاں پکڑ کے لاتے ہیں، اور بغاوت پہ اتر آئے ہیں۔ کچھ ان میں سے مصلحین بیچارے درد دل رکھنے والے سمجھاتے ہیں نہ کام کرو، اللہ کا حکم ہے، اللہ عظیم ہستی ہے، اللہ کے حکموں کی کیوں پامالی کرتے ہو؟ اس پہ کچھ لوگ کہنے لگے تم کیوں سمجھاتے ہو؟ نہ سمجھاؤ، یعنی اب جو سمجھانے والے ہیں ان کے اوپر بھی پابندی کہ تم سمجھاتے کیوں ہو، روکتے کیوں ہو؟ یہ کرتے ہیں تو کرنے دو۔ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، اگر انہوں نے مرنا ہی ہے تو تم ان کو سمجھاتے ہی کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اس لیے سمجھاتے ہیں مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ پوچھے گا تم نے دین پہنچایا تھا کہ نہیں؟ ہم اللہ کے سامنے یہ تو کہیں گے کہ اللہ تیرے دین کا مسئلہ ہم نے صحیح بتا دیا تھا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور شاید کبھی ان کو ہدایت مل جائے، یہ واپس ہی آ جائے۔ یوں غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ باقاعدہ بنی اسرائیل اعوذ باللہ من ایک پوری الشیطان کی پوری الرجیم، آبادی بسم اللہ بغاوت پہ اتر الرحمن آئی، الرحیم، اور کچھ درد فمن دل رکھنے یعمل والے لوگ مثقال ڈرنے ذرۃ لگے خیر کہ یرہ، پوری قوم ہی ومن بغاوت کر یعمل رہی ہے، مثقال کہیں ذرۃ اللہ کا شرا عذاب ہی نہ آ یرہ۔ جائے۔ کچھ دیر کے لیے سوچیں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا منظر ہے، ہر شخص قیامت کے دن لاہور اللہ کے کے بازاروں سامنے میں کیا کھڑا منظر ہوگا، ہے، مارکیٹوں میں کیا منظر ہے، سوال و اسکولوں میں، جواب ہو کالجوں میں، رہے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں کیا منظر ہے، انسان اپنی دائیں کیا طرف سین ہے دیکھے اس گا وقت؟ تو اس کو آگ نظر آئے گی، یہ بات نہیں ہے اگر جمعے بائیں کا طرف وقت دیکھے گا مختلف ہے تو ایک علیحدہ تو اسے معاملہ ہے، جہنم کے شعلے نظر آئے لیکن گی۔ یہ کہ جمعے کی طرف اور سوال و دھیان جواب تک کے نہ ہو، دوران توجہ تک نہ ہو جب کہ اللہ کے نے ساتھ ہمارے لیے ایک مکالمہ ہو عظیم رہا ہو، عظمت والا دن رکھا ہے، پوری آپ نے سوسائٹی ارشاد اس کو ہی فرمایا بھول جائے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ بنی وَلَوْ اسرائیل اس بِشِقِّ لیول پہ تَمْرَةٍ، کھجور کا حتیٰ کہ ٹکڑا جو اس اہل نے ایمان ڈرنے اللہ لگے۔ کی راہ میں دیا امام ہوگا ابن کثیر رحمہ اللہ نے وہ بھی تفسیر دے کثیر کہ میں اگر لکھا تم ہے اپنے آپ کہ کو ہمیں آگ اللہ سے ڈر بچا لگتا سکتے ہے، ہو تو بچانے اللہ کا کا عذاب نہ آ انتظام جائے۔ کرو۔ ہم بیچ میں دیوار کرتے ہیں، تم ادھر شکار کرو، ہم ہفتے والے مقدس دن کی پامالی ہم سے نہیں دیکھی جاتی ہے۔ ان کا علیحدہ دروازہ، ان کا علیحدہ دروازہ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں پھر مارکیٹیں اکٹھی بازار میں اکٹھے بھی ہوتے تھے، لیکن یہ لوگ ڈرتے بھی تھے کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو آ جائے۔ ایک دن دیکھتے ہیں صبح اٹھے ہیں ان کا دروازہ کھلا ہی نہیں ہے، یوں اوپر سے دیکھتے ہیں معاملہ کیا ہے۔ جتنے حکم کو پامال کرنے والے لوگ تھے کچھ ان میں سے بندر بن چکے ہیں اور کچھ خنزیر بن چکے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ نے ان کو بندر کیوں بنایا؟ جیسے ان کا عمل تھا ویسے ان کی سزا تھی۔ بندر دیکھنے میں تو انسان جیسا ہی ہے، لیکن وہ ہے تو بندر، تو دیکھنے میں تو لگتا تھا یہ اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں عمل نہیں کر رہے تھے، حقیقت میں عمل نہیں کر رہے تھے۔ سودی نظام کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ بینکنگ سسٹم کو کس بنیاد پہ کھڑا کیا گیا ہے؟ پورے کے پورے سماج کی تشکیل کس نہج پہ ہوئی ہے؟
افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما اللہ بغافل اما تعملون. تم میرے کچھ حکموں کو مانتے ہو اور کچھ کو پامال کرتے ہو تو ایسے لوگوں کی سزا اس کے علاوہ کیا ہے کہ دنیا میں وہ ذلیل ہوں گے اور قیامت کے دن کو سخت عذاب کی طرف دھکے دے دیے جائیں گے. آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. دین کی ظاہری شکل و صورت موجود ہونے کے باوجود اس کی ثمرات، اس کی برکات، اس کی خیرات نظر نہ آنے کی اہم ترین ایک تیسری وجہ وہ من پسند گھڑے ہوئے نظریات ہیں جو بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ گھڑے ہوئے ہیں. کسی نے یہ نظریہ گڑھ لیا کہ فلاں ہے نا وہ میری شفاعت کر دے گا. کسی نے نظریہ گھڑ لیا فلاں ہے وہ مجھے چھڑا لے گا. حتیٰ کہ ڈر لگتا ہے یہ بات بیان کرتے ہوئے بھی. ہمارے کچھ بھائی ایک جنازے میں شامل ہوئے اور اس جنازے سے فارغ ہونے کے بعد ان کے جو بھی وہاں کے دینی رہنما تھے انہوں نے اس کے سر کے اوپر پٹی باندھی اور اس پٹی کے اوپر باقاعدہ وہ جو اس علاقے کے کوئی بزرگ یا پیر صاحب تھے ان کا نام لکھا. اور پٹی کے اوپر نام لکھنے کے بعد اس کی میت سے مخاطب ہو کے کہا کہ فرشتے تم سے سوال و جواب کرنے آئے تو ان کو کہنا کہ میں فلاں کا مرید ہوں. اور پھر قبر پہ بیٹھ کے یہ الفاظ دہرائے. عوام تو عوام ہے، وہ ہر ایک کے پیچھے لگ جاتے ہیں. دنیا کے معاملے میں بہت شان پھٹک ہے اور دین کو ہم نے سستا سمجھا ہے کہ جہاں سے ملے بس لے لے. حل کیا ہے؟ حل صرف اور صرف دو ہی ہیں کہ ہم اللہ کے قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے جڑ جائیں. ہر جگہ، ہر سکول، ہر کالج، ہر محلہ، میں تو کہتا ہوں ہر گھر کے اندر قرآن کلاس شروع ہو جائے، پڑھا جائے قرآن کو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، کتنے گھر ہیں جن گھروں کے اندر قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے؟ ہم جہاں اور بڑے سارے کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، آپ بیٹھ جائیں، سادہ قرآن مجید رکھ لیں. حضرت حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ ان جیسے بڑے علماء کتنی خوبصورت انہوں نے تفسیریں لکھ دی. سادہ بیٹھ کے اس کو پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، آپ کو اس کی برکت نظر آئے گی. اپنے گھر میں کسی عالم کو بلا کے درس قرآن کروا دیں. ہم نے تو دین کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہفتے بعد مسجد بھر جاتی ہے تو کافی ہے نا، اتنے سارے لوگ آتے ہیں، بڑی رونق ہے. گھر میں کچھ نہیں بھی ہوتا تو کیا ہے، پورے کے پورے محلے میں، ہماری گلی میں کیا ہو رہا ہے، محلے میں کیا ہو رہا ہے، سنتیں کیسے ذبح ہو رہی ہیں، نمازوں سے کیسے غفلت ہے، اور روزوں کے بعد مسجدوں کی ویرانیاں کیسی ہیں. اس کا درد، اس کی فکر، اس کی تڑپ کس حد تک ہے اور اس کا حل کس حد تک ہم نے سوچا ہے. یاد رکھیے، گھروں کے اندر دین کا ماحول بنانا، قرآن مجید کے ساتھ اپنے افراد کو جوڑنا، بچوں کو جوڑنا، بچیوں کو جوڑنا، گھر والوں کو جوڑنا، یہ ہمارا فرض ہے. مکہ مکرمہ کے اس دور میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں جا بھی نہیں سکتے تھے، دین گھروں سے شروع ہوا تھا، دار ارقم سے شروع ہوا تھا. ایک ایک گھر میں قرآن پڑھا جاتا تھا اور اس کو پڑھانے کا انتظام موجود تھا. قرآن مجید کے ساتھ اس امت کا تعلق مضبوط کر دیا جائے اور قرآن مجید کو بھی ویسے سمجھا جائے جیسے صحابہ نے سمجھا تھا، تابعین نے سمجھا تھا. اس کی تفسیر و تشریح بھی اپنی مرضی سے نہیں، یہ کہا جائے
اس کی تشریح میں اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، اس کی تشریح میں ابن عباس نے یہ کہا ہے، اس کی تشریح میں جناب علی نے ایسے کہا ہے، اس کی تشریح میں جناب ابن مسعود نے ایسے کہا ہے، اپنی مرضی کی تشریح نہیں، جیسے اللہ کے نبی نے کی ہے، جیسے صحابہ نے کی ہے۔ اور اس کا آخری اہم ترین حل یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، دنیا کی حقیقت کو سمجھیں۔ بہت مختصر ہے، وہ انسان جا رہے، گاڑی پہ بیٹھے، چوک میں پہنچے، اشارہ کھلنے کے انتظار میں، اور اشارہ کھلنے سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا ہے جس کے لیے ہم نے بڑے ہیلے کیے ہوئے ہیں، جس کو بچانے کے لیے ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جس کو بچانے کے لیے ہم نے دین کے حصے کیے ہوئے ہیں، اتنا تجھے مانوں گا، اتنا نہیں مانوں گا۔ یہ دنیا ہی ہے نا جو فکر پہ سوار ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کا جلال، اللہ کا مقام، اس کی صحیح پہچان مجھے اور آپ کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اور آپ کا دین کے ساتھ حقیقی رشتہ قائم فرما دے، ظاہری طور پہ بھی ہم دیندار بن جائیں، دین والے بن جائیں، اور ہمارا دل بھی دین والا بن جائے، ہمارا کاروبار بھی دین والا بن جائے، ہماری زندگیاں بھی دین والی بن جائیں، ہماری زندگی کا ہر پہلو ہی دین والا ہو جائے، ہمارے ایمان بھی دین والے ہو جائیں، ہمارے بازار بھی دین والے ہو جائیں، ہمارا تعلیمی نظام اور معاشی نظام اور سب کچھ دین والا ہو جائے۔ اللہ یہ فکر مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔